ایران کے ساتھ معاہدے پر چند گھنٹے میں دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار، کہا ایران کے ساتھ معاہدہ شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدے پر حکام ایک ہفتے بعد یورپ میں باضابطہ دستخط کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ناکہ بندی فوری ختم کرنے کی ہدایت کریں گے۔ ایران سے درخواست کریں گے اسرائیلی حملوں کا جواب نہ دے۔ اسرائیل کے حزب اللہ پر حملوں کے باوجود مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی وجہ سے ایران کے ساتھ معاہدے میں چند گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے درست راستے پر ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو جواب دیتے ہوئے ضبط و تحمل سے کام لیا۔ اسرائیل کی بیروت پر بمباری، ٹرمپ نیتن یاہو پر پھر برس پڑے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف پھر نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ کہا اسرائیل کو لبنان پر یہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیتن یاہو میں درست فیصلہ سازی کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ ان کو یہ بات واضح طور پر بتا دی۔ جس وقت انہیں لبنان پر اسرائیلی حملے کے بارے میں بتایا گیا وہ حیران رہ گئے۔ یہ حملہ تب ہوا جب ایران کے ساتھ ڈیل پر دستخط صرف 1 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی رفتار میں اچانک تیزی آ گئی۔ رائٹرز کا دعویٰ، لکھا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مذاکراتی عمل میں شامل حکام کی جانب سے جلد معاہدے پر دستخط کا امکان۔ العربیہ کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج ہونے کا دعویٰ۔ کہا ورچوئل تقریب میں جے ڈی وینس اور باقر کالیباف شریک ہوں گے۔ پاکستان اور قطر کے ثالث بھی آن لائن شرکت کریں گے۔ مجوزہ معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ تجارتی جہازوں کو بغیر کسی فیس کے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کی بندرگاہوں پر امریکی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ایرانی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق اگر امریکہ تمام شرائط مان لے تب بھی معاہدے پر جلد دستخط نہیں ہوں گے۔ ایران ٹرمپ کے اعلان کردہ وقت پر کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات تاحال مکمل نہیں ہوئے۔ امریکہ اسرائیل کو گرین سگنل دے کر کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی حکمت عملی اب پرانی ہو چکی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں وعدوں پر عمل نہ ہوا تو مذاکرات جاری رکھنا ناممکن ہوگا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے نے امریکی کردار پر سوالات کھڑے کر دیے۔ موجودہ حالات نے سفارتی پیش رفت کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ خطے میں کشیدگی مذاکراتی ماحول پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ابراہیم رضائی نے کہا اسرائیل کو کنٹرول کیے بغیر امریکہ سے معاہدہ غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کو نہ روکا گیا تو معاہدے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی حالات بگڑ سکتے ہیں۔ کمانڈر جنرل یداللہ جوانی نے کہا جارحیت کا جواب دینے کو تیار، انگلی ٹریگر پر ہے۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں ایرانی اختیار برقرار رہے گا۔ اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں۔ لبنان پر حملوں میں حزب اللہ کے رہنما علی الحاج سمیت 8 افراد شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی فوج کا بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے بیروت کے مضافاتی علاقے پر 4 میزائل داغے۔ بنت جبیل میں گھروں اور سرکاری عمارتوں پر بمباری۔ ضلع سور اور ضلع نبطیہ پر فضائی حملے، 24 قصبوں سے انخلا کی دھمکی۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی اہداف پر حملے کیے۔ اسرائیل کا غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بھی حملہ، 4 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی فوج نے یمن الصعید اسپتال کے قریب شہریوں کو نشانہ بنایا۔ قطر بھی ایران امریکہ معاہدے کے لیے کوشاں۔ قطر کا وفد ایران کے دورے کے بعد اسلام آباد پہنچے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قطری مذاکرات کاروں نے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایران کا دورہ کیا۔ وفد کی قیادت قطری وزیر اعظم کے مشیر کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد تازہ پیش رفت کا جائزہ لینا ہے۔ کچھ روز پہلے بھی قطری حکام نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ایران کا دورہ کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر متحرک۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔
دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مفاہمت میں حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم۔ پاکستان اور ترکیہ کا مزید پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ۔ علاقائی صورتحال میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت پر بھی بات چیت۔ ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا، اپوزیشن تسلیم کرے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا ملک کی ڈیفالٹ ہونے کی شرطیں لگائی گئیں۔ نون لیگ نے مشکل معاشی حالات میں اقتدار سنبھالا۔ پی ٹی آئی دور میں مہنگائی 38% پر تھی۔ معاشی استحکام میں فیلڈ مارشل اور دیگر اداروں کا بھی کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا۔ وزیر اعظم نے میثاق معیشت کی پیشکش کی۔ کاش میثاق معیشت کی پیشکش کو مان لیا جاتا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا۔ اپوزیشن کو تعریف کرنی چاہیے۔ 50,000 تنخواہ لینے والے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ 1 لاکھ تک تنخواہ لینے والوں پر 1% ٹیکس ہے۔ حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی۔ سفارشی کلچر ختم کر دیا۔ بڑی عزت ہے اپنے فاضل سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب کی۔ جب ان کے پاس ہم پروڈکشن آرڈر کے لیے منتیں کرنے جایا کرتے تھے، پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا۔ یہ اپنی مرضی سے آرڈر آف دا ڈے نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ فسطائیت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے جیلیں دیکھی، خواجہ آصف بیٹھے ہیں، انہوں نے جیلیں دیکھی، شہباز شریف نے جیل دیکھی، نواز شریف نے جیل دیکھی۔ جس طرح جھوٹے مقدموں میں انہوں نے اپوزیشن کو دیواروں کے ساتھ چنا، ان کی فسطائیت، ان کی جمہوریت کا چہرہ پوری قوم نے دیکھا۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر تنقید۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا فسطائیت کی بات کرنے والے اپنے دور میں کیا کرتے تھے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سمیت نون لیگ کے کئی لیڈرز جیلوں میں ڈالے گئے۔ ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جاتے تھے۔ ان کے دور میں میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ اپوزیشن رکن اسد قیصر بولے انہوں نے بطور اسپیکر سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ شہباز شریف جہاں تقریر کرتے تھے تو میڈیا دکھاتا تھا۔ یہ مکمل طور پر IMF کا بجٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں معاشی بدحالی نہیں، خوشحالی تھی۔ شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا۔ عامر ڈوگر نے کہا بانی پی ٹی آئی پر جو ظلم ہو رہا ہے کیا کسی سیاستدان پر ہوا؟ موجودہ دور میں کتنے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے؟ رولنگ دی جائے۔ ان سمیت کئی ارکان کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے اٹھایا گیا۔ سیاسی انتقام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والے بھاری جرمانے کی تیاری کر لیں۔ FBR سے کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز۔ فائنانس بل کے مطابق مقررہ مدت میں انٹیگریشن نہ کرنے والے کاروبار سیل کیے جا سکیں گے۔ مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز۔ جعلی اور فرضی ٹیکس انوائسز کے خلاف سخت کارروائیوں کی تجویز بھی شامل۔ جعلی انوائس جاری کرنے والوں پر مکمل مالیت کے برابر جرمانہ تجویز۔ جعلی انوائس جاری کرنے والوں کی عوامی فہرست جاری کرنے کی سفارش۔ فرضی انوائسز کی بنیاد پر حاصل ٹیکس کریڈٹ خود کار طور پر منسوخ ہوگا۔ پی آئی اے کے لیے طیاروں اور پرزہ جات پر ٹیکس استثناء کی تجویز میں ترمیم۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے استثناء تمام ایئر لائنز کو دینے کی ترمیم شامل کر دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اجلاس۔ حکام نے بتایا کہ پی آئی اے کو طیاروں اور پرزہ جات کی درآمد و لیز کسٹمز سہولت حاصل ہوگی۔ کسٹمز حکام درآمد شدہ سامان کی مقدار اور استعمال کی نگرانی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اب تو لندن کے روٹس کھل گئے ہیں، ایسا کرنا ضروری ہے۔ وزراء اور حکام غیر حاضر۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں شدید احتجاج۔ شہری رحمان نے کہا بجٹ کے بعد اہم کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں۔ متعلقہ حکام کی عدم موجودگی افسوسناک ہے۔ کوئی وزیر موجود ہے نہ چیئرمین FBR۔ کمیٹی کے سوالات کا جواب کون دے گا؟ شہری رحمان کا قائمہ کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کچھ دیر بعد اجلاس میں پہنچ گئے۔ کہا اگلے چند دن میں لاجسٹک کے مسائل درپیش رہیں گے۔ آج قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کا اجلاس بھی شروع ہوگا۔ شہری رحمان نے کہا یہ نہیں کہتے کہ وزیر خزانہ ہر کمیٹی میں آئے، باقی بھی کافی لوگ ہیں۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ نے نیشنل فیس لیس سینٹر کی تجویز منظور کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں احتجاج پرامن طور پر ختم کرنے کی اپیل۔ کہا اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔
عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیر کوز کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ صورتحال بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ جن افراد نے قانون کو ہاتھ میں لیا وہ خود کو حکام کے حوالے کریں۔ سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری طریقے سے نکالا جانا چاہیے۔